بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر وحید حسن ہے. آج کے اس ویڈیو سیشن میں آپ کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری جو کہ اب پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے، جسے لمپی سکن ڈیزیز کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس بیماری کی علامات کیا ہیں، اس بیماری کا جو ہے وہ بچاؤ کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے، اور کیا اس بیماری میں ہم ایسے جانور کا جس کو یہ بیماری ہوئی ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں. تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر اس کا تعارف دوں، اس کی ہسٹری کی، اس کی تاریخ کہ مطلب کب بیماری ہوئی تھی. یہ بیسیکلی 1929 میں زیمبیا ایک علاقہ ہے افریقہ کا، وہاں پر دیکھی گئی تھی، لوکل علاقے میں وہاں کے. تو جانوروں کے اسی طرح جسم پر جو ہے وہ ابھار نمودار ہوتے تھے جلد کے اوپر، جلد کے اندر سے. تو لوگوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی پانی کی وجہ سے ہے یا خوراک میں کوئی زہر کی وجہ سے ہے، جسے عرف عام میں ہم بھی زہر بات کہتے ہیں. مطلب یہ کوئی خوراک میں کچھ تبدیلی کی وجہ سے یہ بیماری آ رہی ہے. تو خیر کنٹرول نہ ہو سکی، پھیلتی گئی افریقی ممالک میں، پھر وہاں سے مصر، پھر وہاں سے یورپین یونین، تو اسرائیل میں بھی آئی. لیکن انہوں نے کیونکہ احتیاط کی، بالکل سٹرکٹ موومنٹ کر دی جانوروں کی، مطلب جانوروں کی نقل و حمل پر پابندی لگا دی، اور ساتھ جو ہے وہ جن جانوروں کو بیماری تھی ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیا. تو اس وجہ سے کچھ وہ محفوظ رہے. تو اب کرنٹلی 2022 میں، کیونکہ یہ 2 سال پہلے بھی 1-2 کیسز نظر آئے تھے، لیکن اس دفعہ شدت آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جانوروں کی امپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ جانور جو ہے وہ بیرون ممالک سے پاکستان میں خاص طور پہ ڈیری انڈسٹری کے جانور لائے جا رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ بیماری جو باہر والے ممالک میں ہوتی ہیں وہ پاکستان میں بھی آ رہی ہیں، جن میں اب ایک یہ بھی شامل ہو گئی ہے لمپی سکن ڈیزیز. تو یہ ہو گیا مختصر تعارف. اب نیکسٹ، یہ بیماری ہوتی ہے وائرس کی وجہ سے. گوٹ پاکس وائرس ایک فیملی ہے، اس سے یہ تعلق رکھتا ہے. گوٹ پاکس وائرس بیسیکلی جو ہے وہ بکریوں میں جو ان کی جیل پہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں چھالے سے، پس ان میں سے نکلتی ہے، مطلب پیپ وغیرہ. تو وہ بہت بڑا گروپ ہے، فیملی ہے. اس میں سے یہ اس فیملی کا ایک ممبر ہے جو کہ گایوں کو یہ بیماری پیدا کرتا ہے. تو باقی یہ بیماری انسانوں کو نہیں ہوتی، یہ جو ہے وہ گایوں میں ہوتی ہے، اور ابھی تک کوئی انسانوں میں اس کا کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ مختصر ایک تعارف ہو گیا. اب نیکسٹ جو ہے اس کی علامات کیا ہیں. علامات میں جو ہے وہ جانور کو بخار ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن زیادہ تر کیسز میں بخار ہوتا ہے. اور جانور کے پورے جسم پر جو جلد ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ ابھار نمودار ہوتے ہیں. جانور کی آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، اور جانور جو ہے وہ اس کے ناک یا منہ سے بھی پانی آتا ہے. تو باقی کھانا پینا کم ہو جاتا ہے جانور کا، یا بالکل کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب جانور کھانا پینا چھوڑے گا تو نہ صرف اس کا دودھ کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا، یا پھر جو ہے وہ اس کا ویٹ گین، جو گوشت ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. باقی اس میں جو ہے وہ شرح اموات اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف 2% ہے. مطلب 100 جانوروں کو اگر بیماری ہوئی ہے تو اس میں سے بڑی مشکل سے 2 مریں گے. لیکن کیونکہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ دودھ ختم ہو جاتا ہے اور گوشت کم ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ مالی طور پہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو علامات بتا دیں. تو اس کا جو علاج ہے، علاج اس کا ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، کیونکہ یہ وائرس کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے جو ہے وہ جیسے کرونا وائرس ہو گیا یا ایڈز وغیرہ، تو ان کا کوئی پکا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. اور باقی یہ پھیلتی جو ہے، یہ ایک خون چوسنے والی مکھی ہے، اس کے ذریعے پھیلتی ہے. یا کوئی بھی خون چوسنے والی مکھی جب کسی ایسے جانور کو کاٹے گی جو بیمار ہے، اور پھر دوبارہ جا کر کسی ایسے جانور کو کاٹے گی جو صحت مند ہے، تو اس صحت مند جانور میں بھی یہ بیماری پھیل جائے گی.
تو اس کی احتیاطوں میں یہ چیز شامل ہے کہ جو ہے ایک تو مکھی مار سپرے لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پہ کراچی کے ایریا میں تو یہ بیماری آئی ہوئی ہے اور پنجاب میں داخل ہونے کی تیاریاں ہیں اس کی. تو اس لیے جو ہے مکھیوں کے، کیونکہ اب ویسے بھی مارچ کا مہینہ ہے تو مکھیاں اب نکل رہی ہیں، تو مکھی مچھر سے بچانا چاہیے، چٹیوں وغیرہ سے، کیونکہ ایک جانور سے دوسرے جانور میں نہ صرف یہ بیماری پھیل سکتی ہے بلکہ دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جس طرح تھیلیریا یا بیبیزیا وغیرہ، چچڑیوں کا بخار، جو شرکن وغیرہ، رت موتر وغیرہ، تو وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے مکھیوں کا تدارک کرنا لازمی ہے. ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ سپرے، مکھی مار سپرے پورے فارم پہ، پورے جانوروں کے اوپر اور شیڈز میں کریں، تاکہ جو ہے اس بیماری سے اچھی طرح چھٹکارا پایا جا سکے. کیونکہ مکمل تو ہم کسی طریقے سے بچا نہیں سکتے، بہرحال یہ ایک احتیاط کرنا لازمی ہے تاکہ جتنا ممکن ہو سکے ہم اس بیماری سے بچ جائیں. باقی جن جانوروں کو بیماری ہو چکی ہے ان کو فوری طور پر علیحدہ رکھیں، ان کا کھانا پینا، ان کا ہر چیز جو ہے وہ صحت مند جانوروں سے علیحدہ ہو، کیونکہ یہ بیماری ان کو کسی اور طریقے سے بھی پھیل سکتی ہے. تو اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ کیا جس جانور کو یہ بیماری ہے اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں. تو FDA جو آرگنائزیشن ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی، انہوں نے یہ ریکمینڈ کی ہے کہ ایسا جانور جس کو بخار نہیں ہے اور اس کے سارے جسم پر یہ ابھار سے نکلے ہیں، تو ایسے جانور کا آپ گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن صرف وہی سا آپ نے کھانا ہے جو افیکٹڈ نہیں ہے، مطلب جس پر کوئی بیماری کے اثرات نہیں ہیں، کوئی چھالے وغیرہ یا اندرونی طور پہ پس وغیرہ یا گندا پانی سا جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو ایسے گوشت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی انسانوں میں اس کے پھیلاؤ کا کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو بہرحال اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. باقی ویکسینیشن بھی اس کی ہوتی ہے، بیرون ممالک میں، یورپ وغیرہ میں ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بھی عنقریب جو ہے ویکسین اویلیبل ہو جائے گی. تو جب تک نہیں ہوتی تو ان احتیاطوں پہ لازمی عمل کریں. ایسے آپ کے اگر کراچی میں خاص طور پہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں تو جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری آئی ہوئی ہے جس فارم پہ، تو وہاں سے نقل و حمل جو ہے وہ روک دیں یا بالکل ختم کر دیں، تاکہ آپ کے جانوروں کو وہ افیکٹ نہ کرے. تو یہ چاندے کہ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی حد تک بچاؤ ممکن ہوگا. باقی مزید بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ میرے رابطہ کر سکتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.